سلام ہے اس ماں کو جس نے عامر شیمہ جیسے نوجوان کی تربیت کی۔ ماں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو بھیجا گیا کہ جا کے اسے بتاؤ کہ تم کذاب ہو، جھوٹے ہو، اور اسلام قبول کر کے راہ راست پہ آ جاؤ۔ جب وہ گئے تو اس نے سوال کیا کیا میں نبی نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ وہ کہتا ہے ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ پھر پوچھا کیا میں نبی ہوں یا نہیں؟ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ کہتے ہیں دوسرا ٹکڑا کاٹ دو۔ پھر پوچھا کیا میں نبی ہوں یا نہیں؟ کہا جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ اس نے کہا تیسرا ٹکڑا کاٹ دو۔ کرتے کرتے پورا جسم کاٹ دیا گیا۔ اور جب ان کی شہادت ہوتی ہے، اب سنیں ماں کی کیا تربیت ہے۔ جب خبر پہنچتی ہے، کسی نے کہا حضرت ام عمارہ سے کہ محمد عربی نے تمہارے بیٹے کو شہید کروا دیا، تو تاریخی جواب دیا کہ واللہ میں نے اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو پیدا کیا تھا۔ دوستان ذی وقار، لاہور سے ایک بارات جا رہی تھی مال روڈ سے، تو فائرنگ کی آواز آتی ہے، تو دولہے کی ماں کہتی ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ تو راہ چلتے ایک راہگیر نے، مسافر نے کہا کہ ختم نبوت کے جانثار اپنے آقا پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ ماں باراتیوں سے معذرت کر لیتی ہے اور اپنے بیٹے جو دولہا ہے اس کے سر سے صحرا چھین لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی، اب وقت ہے ختم نبوت پہ پہرا دینے کا۔ اور جب اس بچہ وہ جاتا ہے اس ختم نبوت کی تحریک میں، اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، تو شہادت سے پہلے کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، میری ماں کو کہنا تمہارے بیٹے نے پشت پہ کوئی گولی نہیں کھائی۔ جب مائیں ایسی ہوں گی تو بیٹے پھر ممتاز قادری جیسے ہی ہوں گے، جب مائیں ایسی ہوں گی تو بیٹے پھر غازی مرید حسین جیسے ہی ہوں گے۔ میں بچپن سے، میں جذباتی بات نہیں کر رہا لیکن اسے سمجھیں، آپ چھوٹے سے تھے تب سے ایک شعر سنتے آ رہے ہیں کہ جناب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں جب اسکول میں تھا میں نے یہ شعر سنا، میں جب کالج میں گیا میں نے یہ شعر سنا، میں یونیورسٹی میں گیا میں نے یہ شعر سنا۔ میں نے کہا اقبال ساری زندگی اللہ سے شکوہ کرتے رہے، میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں، مجھے شعر کی سمجھ نہیں آئی، یہاں تک سمجھ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ رب کہتا ہے تم نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا، لیکن اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ تمہارا؟ میں نے کہا میں اپنی پریکٹیکل لائف میں سے امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تب جا کے مانوں گا۔ تو زندگی کے 22 سال گزارنے کے بعد پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ جب میں نے ایک 8000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور یہ درس ہم تو کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا، ہمیں یہ تانے ملتے ہیں تسی سارے مولوی ہو، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا، انجمن طلبہ اسلام سے میری تربیت ہوئی، اور فخر سے کہہ سکتا ہوں غازی عامر شیمہ کی تربیت کرنے والی بھی انجمن طلبہ اسلام تھی۔ میں اکثر کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو یہاں تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ کا مقابلہ اگر ہے تو وہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ لادین طبقے لبرلز کے ساتھ ہوتا ہے حضرت، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ مسلک سے بالا تر آ کے پورے مذہب کو جو ہے نا نشانہ بناتے ہیں۔ تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں لاجیکلی بات کرو، پولیٹیکلی بات کرو، یہ مولویوں والی باتیں نہ بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ مجھے غازی علم الدین سے محبت کا درس قائد اعظم نے دیا۔ جب غازی علم الدین شہید نے راجپال نامی گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تو پورے بر صغیر سے چندہ اکٹھا کر کے قائد اعظم کو دیا گیا کہ آپ کیس لڑیں، سب سے مہنگے وکیل ہیں۔ تو محمد علی جناح نے کہا کہ میں اس کیس کے پیسے نہیں لوں گا۔ اول تو انہوں نے اور علامہ اقبال نے کہا کہ میں اس کے اور رسول اللہ کے درمیان حائل ہونا ہی نہیں چاہتا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود ہی بڑا دلیر ہے۔ لیکن جب انہوں نے کیس لڑا تو گئے، غور سے توجہ کیجئے گا،
غازی علم الدین سے کہتے ہیں علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے جب گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوتوں اور شواہد کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ غازی علم الدین نے جواب دیا، مسٹر جناح زندگی چے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش اچ رہ کے کیتا ہے۔ پھر کمرہ عدالت میں گئے، یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہے ہیں، دور حاضر کے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، پھر یہ وہ پرچے کٹوا دیتے ہیں اور سو مسئلے بن جاتے ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، جب کمرہ عدالت میں گئے غازی علم الدین شہید، تو جج نے کہا علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ جواب مورخ نے سنہری حروف میں لکھا کہ جج صاحب جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟